أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون فمن يرد الله پس جو شخص کے اللہ چاہ لیں ان یہدیہ کہ اس کو ہدایت دیں یشرح صدرہ للاسلام تو کھول دیتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے ومن یرید اور جو شخص کے اللہ چاہیں یضلہ کہ اس کو گمراہ کر دیں یجعل صدرہ ضیقا تو کر دیتے ہیں اس کا سینہ تنگ حرجا بہت تنگ کانما یصعد فی السماء ایسے کہ جیسے کہ بے شک وہ چڑھ رہا ہو آسمانوں میں کذالک یجعل اللہ الرجس ایسے ہی اللہ ڈال دیتے ہیں گندگی علی الذین لا یؤمنون ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مستقیم اور یہ راستہ ہے تیرے رب کا سیدھا قد فصلنا الآیات تحقیق تفصیل سے بیان کر دی ہم نے آیتیں لقوم یذکرون ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑیں لہم دار السلام ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں وہو ولیہم اور وہی رب ان کا دوست ہے آقا ہے بما کانوا یعملون بسبب اس کے جو وہ دنیا میں اچھے عمل کرتے رہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے کفار کی گمراہی ان کے کفر و ضلالت کو بیان فرمایا تو اب اللہ جل شانہ نے ایسے ہی ہدایت والوں اور گمراہوں کا حال بیان کیا کہ یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے اس کی عنایت سے ہوتا ہے اور اللہ کی عطا اور عنایت انسان کے دل کی طلب سے اس کی چاہت سے متعلق ہے۔ فمن یرد اللہ پس جو شخص کے اللہ چاہیں اس کے بارے میں ان یہدیہ کہ اللہ اس کی رہنمائی کریں یعنی اس کو ہدایت دیں تو یشرح صدرہ للاسلام تو اللہ کھول دیتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ یا ہم لفظ ہم بولتے ہیں شرح صدر کسی کا سینہ کھل جانا یعنی دل کا کشادہ ہونا تو اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور یہ قرآن کریم میں کثرت سے مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جس کے دل میں اس کی چاہت ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان کی طلب ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں اس کے لیے ہدایت کے اسباب بنا دیتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں اور اللہ اس کا سینہ یعنی اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں اس سے مطلب کہ اللہ اس کے دل میں ایسا نور پیدا کر دیتے ہیں جس سے اس کے اندر ایمان کو قبول کرنے کی نیکی کو لینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے دل میں کشادگی آ جاتی ہے نیکی کے لیے اور یہی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کی تشریح تفسیر بیان کی صحابہ کے پوچھنے پر کہ شرح صدر سے کیا مراد تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ
ایسا نور ایمان کا مل جانا، دل میں آ جانا کہ جس سے انسان کے لیے اسلام اور ایمان کو قبول کرنے میں دل میں وسعت آ جائے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی علامت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ علامتیں دیکھ کے ہم کہہ سکیں کہ اس کا شرع صدر ہو گیا، تو فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ جس کا دل ایمان اسلام کے لیے کشادہ ہو، تو علامات یہ ہوں گی کہ اس کے دل میں دنیا کی دوری ہوگی، دنیا کے اسباب سے اس کا دل دور ہوگا، دل کو سے لگن رغبت نہیں ہوگی، آخرت سے اس کو لگن ہوگی اور آخرت کے اعمال کی اس کے دل میں رغبت ہوگی، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہوگا۔ یہ علامتیں ہیں شرح صدر کی۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جو شخص کہ اللہ اس کے بارے میں ارادہ کر لیں، چاہ لیں، ان يضلہ یہ کہ اس کو گمراہ کر دیں، یجعل صدرہ ضیقا تو کر دیتے ہیں اللہ اس کا سینہ تنگ، ضیق تنگ، حرجن اس سے بھی زیادہ تنگ۔ اور یہ بھی اسی کے لیے ہوتا ہے کہ جو شخص خود کفر کو پسند کرتا ہے، جس کے دل میں کفر کی طلب ہوتی ہے، اللہ اس کو کفر پر چلا دیتے ہیں، اس کو گمراہی کی راہ پہ چلا دیتے ہیں۔ اور حرج اس کے معنی بہت زیادہ تنگی، ضیق کا معنی تنگی، اس کی تاکید اس سے بھی زیادہ سخت، حرجن بہت زیادہ تنگی اس کے دل میں آ جاتی ہے، اس کے دل میں ایمان کی چاہت ذرا بھی نہیں رہتی، اور اس کے دل میں خیر کی کوئی بھی صورت نہیں بنتی، خیر اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتی، داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک دفعہ ایک دیہات سے آنے والے آدمی سے پوچھا کہ تم اپنے علاقے میں، تمہارے علاقے میں حرج اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، حرجہ کس کو کہتے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت ہم حرجہ اس درخت کو کہتے ہیں کہ جو درختوں کے جھنڈ میں سب سے درمیان میں درخت ہو، اور اس درخت کی طرف کوئی بھی جانور وہ نہ پہنچ سکتا ہو، یعنی درختوں کا اتنا جھرمٹ اس کے ارد گرد ہو کہ ارد گرد والے درختوں کے پتے تو جانور پہنچ کر کھینچ لیں، ان کو اچک لیں، لیکن وہ جو درمیان میں درخت ہوتے ہیں اس کو ہم حرجہ کہتے ہیں، اس تک کوئی جانور نہیں پہنچ پاتا، وہ ایسے حصار میں ہوتا ہے درختوں کے، وہاں تک رسائی کسی بھی جانور کی نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے وہ جانوروں سے دور رہتا ہے، اور ارد گرد والے درخت اس کو دائرہ بنا کے بند کر لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہم حرجہ اس درخت کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بس یہی حال ہے منافق کے دل کا، کہ اس کا دل ایسا بند اور تنگ ہو جاتا ہے کہ کسی طرف سے بھی خیر اس تک نہیں پہنچ پاتی، کوئی بھی بھلائی اس کے دل تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ ہے حرجہ، بہت زیادہ تنگ اللہ اس کے دل کو۔ اور اسی طرح اس کی ایک تفسیر یہ بھی بتلائی گئی کہ حرج کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تنگی کا ہو جانا، نفاق اتنا دل میں اتر جائے کہ انسان کو نیکی کی بات بتائیں، دین کی بات اس کے سامنے کریں تو اس کا دل اس سے گھٹنے لگے، دل میں گھٹن اس کو محسوس ہو، اور اس کو اگر دنیا کی اور مال و متاع کی اور بتوں کی بات سنائیں تو دل اس کا کھل جائے، دل خوش ہو جائے۔ تو یہ ہے حرج، یہ دل کا تنگ ہونا ہے، اور یہ علامت ہے کہ جس کا دل تنگ ہو چکا ہو، اللہ نے بند کر دیا ہو خیر سے، تو اس کی یہ علامت ہوتی ہے کہ دنیا سے تو وہ دل خوش ہوتا ہے اور دین سے وہ دل گھبراتا ہے۔
کانما یصعد فی السماء، یہ خیر سے اتنا دور ہوتا ہے جتنا کہ آسمان انسان سے دور ہے۔ کانما یصعد فی السماء، اس کی حالت ایسے ہے کہ مثل اس شخص کے گویا جو یصعد چڑھ رہا ہو آسمان کی طرف، اور وہ جتنے ہاتھ پاؤں مار لے آسمان کی بلندیوں تک تو نہیں پہنچ سکتا، اتنا آسمان اس سے دور ہے۔ اسی طرح یہ شخص بھی خیر سے اتنا ہی دور ہوتا ہے جس کا دل اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔ اور یا اس کے مفہوم میں کانما یصعد فی السماء کے یہ بیان کیے کہ جیسے ایک آدمی آسمان پہ چڑھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوشش کرتا ہے اور ایسے ہاتھ بلند کر کے چھلانگے لگاتا ہے، لیکن آسمان پہ وہ چڑھ نہیں سکتا۔ اب اس کو دل میں گھبراہٹ اور اس کا دل خفگی کھاتا ہے کہ میں کیوں نہیں آسمان پہ چڑھ پاتا۔ تو جیسے اس کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے اپنے ارادے کو پورا نہ کر پانے کی وجہ سے، ایسے ہی شخص کا بھی دل تنگ ہو جاتا ہے جو شخص کے گمراہی کی راہ پہ چلتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، ایسے ہی اللہ ڈال دیتے ہیں گندگی۔ گندگی سے مراد، رجس سے کیا مراد؟ گندگی اس کے کئی مطلب اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گناہ کی گندگی، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر رجس سے مراد عذاب ہے، اللہ ایسے ہی لوگوں پہ عذاب ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسرے مفہوم اس کے کہ رجس سے مراد شیطان ہے، اللہ ڈال دیتے ہیں شیطان کو، یعنی مسلط کر دیتے ہیں شیطان کو علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا۔ یہ سے مراد کیا؟ یعنی یہ قرآن ہدایت کا راستہ بتانے والا، اور یہ جو راستہ بتا رہا ہے قرآن، یہ راستہ ہے تیرے رب کا مستقیم سیدھا۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں آیتیں، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں تو سب کے لیے، لیکن پورا فائدہ اس سے نصیحت پکڑنے والے حاصل کرتے ہیں، اور جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس سے نفع اٹھاتے ہیں، لہم دار السلام، ان کے لیے اللہ نے آخرت میں سلامتی کا گھر رکھا ہے۔ تو سلامتی کے گھر سے دار السلام، یہ جنت کا ایک نام ہے، یعنی ان کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ جو سلامتی کی جگہ آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، سلام علیکم ادخلوا الجنہ، اور اسی طرح اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلامتی دی جائے گی کہ سلام قولا من رب الرحیم، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کو یہ مقام دار السلام ملے گا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی رب ان کا دوست ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ عزت افزائی ان کی ہوگی بسبب اس کے، بوجہ اس کے، كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو دنیا میں عمل کرتے رہے بھلائی اور خیر کے، اس کی وجہ سے اللہ ان کو دار السلام عطا فرمائیں گے، جنت میں رہائش ان کو، اس کی نعمتوں میں اللہ ان کو ٹھہرائیں گے۔